الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، بالخصوص حضرت سید اشرف علی بابا اور جملہ خانہ کعبہ کے حاجی حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد رسول اللہ کی بھاشا میں اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کا حکم، اللہ کا امر آپ حضرات کے کانوں کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ کچھ باتیں قرآن و حدیث کے تعلق سے آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا دوں، اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت و محبت کے ساتھ کہ جب ہم نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں تو نبی ہمیں دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، اس یقین اور اس وشواس کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول، عاشقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، مسلسل 2 جمعۃ المبارکہ میں آپ حضرات نے خصوصی طور پر ویاج پر تقریر کو سنا کہ اسلام میں ویاج کا کھانا کیسا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والی جمعہ میں رزق حلال پر تقریر ہوگی، مگر چونکہ
دو تقریریں بیاج کی ہوئی، اور خصوصی طور پر اس بات پر خلاصہ ہوا کہ کسی بھی قسم کی چیز کو گرو لینا اور اس کے پیسے وصول ہو جانے کی بنیاد پر اسے واپس کر دینا، تب کچھ لوگوں کو چنتا ہو گئی۔ چنتا یہ ہوئی کہ بھئی ہمارے پاس 1 بیگھہ زمین ہے، 2 بیگھہ زمین ہے، 3 بیگھہ زمین ہے، اگر کوئی گروہ رکھنے والا تیار نہیں ہوا تو ہم ہماری بیٹی کی شادی کیسے کریں گے؟ ایک چنتا ہو گئی، ایک انسانی فطرت ہے، خیال آ گیا، وچار آ گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ باپو کو ابھی تقریر نہیں کرنے کی تھی، شادی گالا پچ جانے دینے کا ہے۔ بہرے کیف سب نے اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے وچارات کو، ان میں سے کچھ جانے پہچانے مجھ سے بھی بات کی کہ باپو ایسا ایسا، چونکہ بیاج کا کھانا حرام ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، تو قرآن کی بات کو لے کر ایک سوال اٹھا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے، ہر بیٹی کے باپ کو چنتا ہوتی ہے، اور چنتا کرنا لازمی بھی ہے۔ اس پر فتن ماحول میں ہر باپ کو اپنی بیٹی کی چنتا کرنی چاہیے، اسے اپنی بیٹی کا خیال ہونا چاہیے۔ ہر باپ کی نظر اپنی بیٹی پر ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو چونکہ ویاس کی حرمت، ویاس کا حرام ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن ہی سے سوال اٹھا کچھ لوگوں کے ذہن میں، تو پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب سوال قرآن کی بات سے اٹھا ہے تو جواب بھی قرآن کی بات ہی سے دیا جائے، کیونکہ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ اسے جانیں، آپ اسے سمجھیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک سے کہلوا رہا ہے۔ اچھا، اس آیت پاک کا آپ شان نزول بھی سماعت کر لیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، کہ مکہ میں کچھ غیر مسلمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور عرض کرتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مگر ہم بہت بڑے گنہگار، ہم بہت بڑے ظالم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہوئی، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی رکھی گئی کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، ہم ایمان لے آئیں۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ان غیر مسلمانوں نے یہ عرض کی تو حکم الہی یہ ہوا کہ اے جبریل، سدرہ کو چھوڑو، میرے کلام کو لو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسول پاک میں آ کر عرض کرتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان تمام گناہ گاروں سے، ان تمام ظالموں سے، ان تمام بدکاروں سے، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گنہگاروں سے، ان تمام ظالموں سے ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیے جائیں گے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا بڑا مہربان۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو وعدہ کرتے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کن لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، جو ابھی ایمان نہیں لائے، جو ابھی ایمان نہیں لائے ان لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت اتنی کم اور اتنی کمزور نہیں ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ۔ مایوس اور نا امیدی بارگاہ الوہیت میں نہیں ہے ان لوگوں سے جو ابھی ایمان نہیں لایا، تو جب جو ایمان والا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھے گا تو میرا رب اس کو کبھی بھی دنیا میں بھی نا امید نہ کرے گا، آخرت میں کبھی نا امید نہ کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر امید باندھے رکھے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اب جیسے ہی بیٹی جوان ہوئی اور آپ یہ امید لے کر بیٹھ جاؤ کہ بیٹی کی شادی آئے گی تو زمین گیرو رکھوں گا کہ بیچ دوں گا، تمہاری امید بیچنے کی ہے تو پھر یہی ہوگا، گیرو رکھنے کی تو پھر گیرو ہی رکھ۔ جیسی اللہ سے آپ امید رکھو گے اللہ تمہیں ایسا عطا فرمائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔
اللہ سے کبھی اور بڑی امید رکھے، اللہ بڑا عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر ایسا بھروسہ، ایسا وشواس۔ ارے دوستو، توکل اور وشواس سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، پرندوں سے سیکھو، چکلی سے سیکھو، کبوتر سے سیکھو۔ بتاؤ آج تک کسی بھی پرندے نے اپنے گھر میں کوٹھی بھری ہو؟ کسی بھی پرندے نے، کوئی بتا دے مجھے کہ اس نے اناج سے کوٹھی بھری؟ کیسا توکل! اللہ تعالیٰ جب پرندوں کو روزی بے شمار دیتا ہے، انسان کو نہ، اور انسان کے لیے تو اسپیشل اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ انسانوں کے لیے جب یہ کہا، پرندوں کے لیے ایسا نہیں کہا، جس کے لیے نہیں کہا اس نے کوٹھی نہیں بھری، جس کے لیے کہا اس نے کوٹھیاں بھری، اور نہ جانے کن کن سے امیدیں لگائی بیٹھا، کیسے کیسے لوگوں پر وشواس کر بیٹھا۔ وشواس کرنا ہے، امید رکھنی ہے تو رب سے رکھو، رب ہمیں جایا نہ فرمائے گا۔ تو وہ اللہ والے ایسے توکل والے، ان کا ایک پریوار، ان کی ٹنکیں جاتی تھی، بچے روتے تھے، یہ اپنے گھر سے نکلتے کہ میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، رات ہوتی بیوی کہتی کہ کچھ مزدوری لائے، تو اللہ والے کہتے کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، اسے مجھے مانگنے میں شرم آتی ہے، مانگنے میں شرم آتی ہے، وہ کل دے گا۔ کہا ٹھیک ہے کل تو لے کے آنا۔ دوسرے دن اللہ والے اپنے گھر سے نکل گئے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ مزدوری نہیں کرتے، کہ جنگل میں چلے جاتے اور ہر وقت اللہ کی ذات پاک پر وشواس رکھ کر ایک ذکر کرا کرتے، اللہ 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 اللہ، یہاں تک کہ شام پڑ جاتی، پھر واپس اپنے گھر آ جاتے۔ بیوی کہتی کہ آج مزدور، کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، اس سے مانگنے میں بہت شرم آتی۔ اب بیوی بیوی ہے، چاہے ہماری بیوی ہو کہ اللہ والے کی بیوی ہو، کیونکہ اس کو چھوکروں کی چنتا ہوتی ہے۔ اس اللہ والے سے بزرگ نے کہا کہ کل خبردار مزدوری لیے بغیر میرے گھر مت آنا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، سویرا ہوا، آپ نکلے، کسی جنگل میں گئے، اور اللہ 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 اللہ، گھبراتے، ڈرتے، شرماتے، نظروں کو جھکا کر، گردن کو جھکا کر، یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی ہو جانے دی، تھوڑا اندھیرا ہو جائے، بعد میں گھر جاؤں، بعد میں گھر جاؤں۔ آپ نظروں کو جھکا کر، آنکھوں کو جھکا کر، گردن کو جھکا کر اپنے گھر کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی چھت سے دھواں اٹھ رہا ہے، گھر کی چھت سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے کہ میں نے کچھ کھانے پینے کا تو لا کر دیا نہیں، مگر دھواں نکل رہا ہے، کچھ نہ کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر میں کھانے کے ٹھکانے نہیں، اس کی بیوی نیا ڈریس پہن کے دروازہ کھول رہی ہے، اور وہ بیوی اس اللہ والے سے، اس بزرگ سے عرض کرتی ہے کہ واقعی میں تمہارا مالک بڑا کریم ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیں اتنا سارا اناج اور کپڑا عطا بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ تیرے شوہر سے کہنا میں میری مزدوری
دینے میں کنجوسائی نہ کرے، میں اسے بے حساب آج بھی عطا فرمایا ہے، کل بھی عطا فرماتا رہوں گا۔ گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وشواس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا، اور ہر گھڑی ہر لمحہ حرام کھانے کی تو کبھی نیت کرو ہی مت۔ لوگوں کا ویوہار اس لیے بگڑ گیا، ویوہار بگڑنے کا کارن یہ ہے، آج ہماری جو زمین یا کوئی چیز گرو رکھنے کی واری آ گئی، اس کا کارن کیا ہوا جانتے ہو آپ؟ ہر لینے والے کی زیادہ تر نیت یہ ہے کہ لے لیں گے پھر دیں گے ہی نہیں، جمعراتہ بھروایا ہی کریں گے، چکر کٹواتے ہی رہیں گے۔ کاش! ورنہ دوستو کھرے گھر تو میت میں یہ اعلان ہونا چاہیے کہ زیارت اس کی یہ تاریخ کو رکھیے نہیں، بلکہ اعلان یہ ہونا چاہیے کسی کا بھائی کسی کا باپ انتقال ہو جائے تو بیٹا یہ اعلان کرے کہ میرے ابا کا کسی کے پاس قرضہ ہو تو بولو میں ابھی ادا کر دیتا ہوں۔ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو کہے کہ بھئی میرے ابا نے کسی سے کوئی اچھی کا پیسہ لیا ہو تو میری دینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے میں باپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، میرے باپ کو معاف کر دینا، یہ اعلان ہونا چاہیے تھا۔ یہ قرضہ 1 روپیہ بھی اگر دنیا میں آپ نے کسی سے اونچی کا لیا، زمین بمین تو بہت دور کی بات ہے، لوگ 4 فٹ بھی دبا لے، کوئی 5 فٹ بھی دبا لے، دبانے میں تو اتنے حال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے رستے سکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! رستے بھی چھوٹے ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ چاہے کسی کی زمین دباؤ کہ سرکار کی زمین دباؤ، دبانا تو دبانا ہی ہے۔ کل بروز محشر آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر 1 روپیہ بھی لیا ہے، وہ مقروض، وہ قرض دینے والا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اس نے میرا 1 روپیہ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا 1 روپیہ لوٹا دے، تو محشر کے میدان میں تو کہاں پیسے ہوں گے؟ کہا اللہ پیسے نہیں ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کرے گا کہ تیری جتنی نیکیاں ہیں ساری اس کو دے دے۔ اٹھواریے میں 1 جمعہ کی نیکی مشکل سے ملی ہوگی، کیونکہ ہم تو اٹھواریے نماز والے، 1 نیکی بھی ملی ہوگی وہ بھی اس کو دے دینی پڑے گی۔ اور قرض دینے والا یہ کہے گا کہ اس کی نیکیوں سے میں سنتوشٹ نہیں ہوں، میری 1 روپے کی اتنی نیکیاں نہیں چاہیے، اور چاہیے مجھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایک اور دے، وہ کہے گا کہ اللہ اب تو 1 بھی نہیں رہے، تو پھر اللہ ارشاد کرے گا کہ اس تیرے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، نیکیاں لے جائے گا اور گناہ دے جائے گا۔ اس کا بہت ڈینجر عذاب ہے، لہذا اپنا ویوہار اور اپنا تہوار سدھارو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری قبر کو بھی سدھار دے گا اور ہماری آخرت کو بھی سدھار دے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھرم دنیا میں بھی رکھتا ہے، قبر میں بھی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی رحمتوں پر وشواس بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ کچھ سخی حضرات ہیں